بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بٹی، لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت وطن عزیز میں جنگل کا بھی قانون نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام نے جس شخص کو بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف 8 فروری کو ووٹ دیا تھا، اس حکومت نے چوری کا منڈیٹ لے کے اس شخص کو 10 ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ سائفر کیس میں وہ باعزت بری ہو چکے ہیں۔ توشہ کیس اور عدت کیس وہ تو وڑ کے رہ گیا ہے۔ اتنی بےہودگی ہے اس عدت کیس میں کہ اس کو ذکر کرنا بھی اخلاقیات کی توہین ہے۔ دشمن بھی کوئی اعلیٰ ظرف کا ہونا چاہیے، بے ظرف نہیں ہونا چاہیے، بے شرم نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی گھٹیا حرکتوں پہ آ جائے۔ ایسے کبھی سوچا تو نہیں تھا وطن عزیز میں ہوگا، لیکن بدقسمتی ایسا ہو رہا ہے۔ آپ عمران خان کے خلاف بغض کی انتہا دیکھیں، بغض کا عروج دیکھیں۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ آج پاکستان کا مشہور اخبار ہے، جب گزشتہ روز کل جس نے سپر لیڈ لگائی ہے، عمران خان کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے آپشنز، نیب توشہ خانہ دویم ریفرنس دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار۔ ریفرنس دویم اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عدت کیس میں بریت، یعنی کہ جب وہ باعزت بری ہو جائیں، جس کے 100% چانس ہے بری ہو جائیں، بریت کے باوجود دونوں میاں بیوی کو سلاحوں کے پیچھے رہیں۔ یہ جنگ اخبار کی سپر لیڈ ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک ہی کیس میں عمران خان کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں رکاوٹ ہے۔ یہ میں جنگ اخبار کی بتا رہا ہوں۔ ظلم کی انتہا دیکھے کہ اس ملک میں آئین قانون کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ایک 70% ملک کے پاپولر لیڈر کو ضد اور انا کے تحت جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ کہا نیب کے پہلے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 8 فروری کو انتخابات سے قبل احتساب عدالت نے 14 سال قید کے علاوہ 1 ارب روپے سے زائد جرمانہ کیا تھا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ دوسری طرف سابق صدر پی ٹی آئی کے رہنما عارف علوی نے کہا ہے عمران خان کو آفر ہوئی تھی ڈیل کی، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس ملک میں جیوں گا، مروں گا اور ویسے ہوں گا۔ تیسری طرف عطر منیلا جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، اس سے پہلے ہائی اسلام آباد ہائی، انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا عمران خان اس ملک کا پاپولر لیڈر ہے، اس کا کیس کی لائیو کوریج کرنے میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ بھگوڑے حکومت میں بیٹھے 3 جماعتیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، یا انہیں جس کی سرپرستی حاصل ہے، وہ عمران خان کی تصویر سے خوف زدہ ہیں۔ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ پہلے ماضی میں دھاندلی 2 پارٹیاں مل کے کرتی تھی، حرام کا مال بانٹ لیتی تھی، ادھر سے کمیشن تم کو اس سے کھاؤ۔ اس نے اس میں رکاوٹ ڈالی۔ اس نے اپنی اقتدار میں رہتے ہوئے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے عوام میں شعور پیدا کر دیا۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے ووٹر کو کہا تمہاری عزت ہے۔ یہ جال سازی سے جو لوگ رزلٹ بدل دیتے ہیں، فارم 45 کو 47 میں بدلتے ہیں، اسے قبول نہیں کیا عوام نے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عوام میں اتنا شعور آیا، لیکن اس شخص سے اتنے خوف زدہ ہیں۔ سائفر کیس باعزت بری، توشہ خانہ باعزت بری، عدت کیس رسوائی کے علاوہ حکومت کو کچھ نہیں ملا۔ سپریم کورٹ میں ایک بات تو کنفرم ہو گئی، جسٹس منیب اختر نے کہا، جو سپریم کورٹ میں نیب ترمیم قرار دینے کے خلاف کیس تھا، انہوں نے کہا یہ سارے تنازع کی جگہ جو سپریم کورٹ نے بلہ چھینا ہے وہ ہو گیا۔ یہ تو بات حقیقت ہے۔ ناظرین، کیا یہ لیڈر ہیں؟ 3 دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، 2 دفعہ ان کے بھائی بنے، شاہد حقان بنے۔ 40 سال میں انہوں نے عوام کا خون پسینہ نوچ لیا، لیکن نہیں بولے۔ پی ٹی آئی کی ایک 3.5 سال کی حکومت آئی تو سارا ملبہ اس پہ ڈالتے ہیں۔
اب صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی اتنی عروج پہ چلے گئی ہے، غریب آدمی جھولیاں اٹھا اٹھا کے انہیں بددعائیں دے رہا ہے۔ وہ خدا کے واسطے تکبر کے اس زوم سے نکل جاؤ، سچ سننے اور سچ بولنے کی عادت ڈالو، عوام کا دیے ہوئے مینڈیٹ کے مطابق فیصلہ کرو۔ کبھی الیکشن میں نواز شریف زرداری کو بولتا ہے، زرداری نواز شریف کو بولتا ہے، لیکن مل کے حکومت بناتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈاکو چور کرپشن میں کہتے ہیں، وہ مودی کا یار کہتا ہے، وہ غدار کہتا ہے، وہ گلے میں ڈال کے گھسیٹتے ہیں، دوسری طرف اقتدار بانٹ لیتے ہیں اور عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے یہ سازشیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں ایک اہم کیس ہے، سپریم کورٹ نیب کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے براہ راست دکھانے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا، جبکہ نواز شریف کا ہر کیس ہوا ہے وہ سپر نہیں کیا ترامیم کو۔ عمران خان سے ڈرتے تھے کیونکہ اس کی تصویر آنی تھی، اس کی آواز آنی تھی، عوام نے اس کے جوش میں باہر آ جانا تھا، عوام میں شعور پیدا کیا ہے۔ کی سماعت کے ذریعے براہ راست دکھانے کی درخواست کو مسترد کرنے کے فیصلے پر بینچ میں شامل جسٹس اطہر منیلا صاحب نے لکھا ہے کہ جب ترمیم کیس کی کارروائی لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، انہوں نے کہا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، اسے اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر منیلا نے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو پیشی والے نیب ترامیم کیس میں براہ راست نشر کرنے کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ نیب ترامیم کیس پہلے ہی براہ راست نشر ہو چکا ہے، لہذا انہوں نے کہا عمران خان کو دکھانا ضروری ہے، یہ اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا ہے۔ 30 مئی کو سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کے موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل میں سے ویڈیو لنک پر پیش ہوئے تو خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے عدالت کی کارروائی کو لائیو سٹریمنگ کے ذریعے دکھانے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس درخواست پر عدالتی بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اسے مسترد کر دیا، جبکہ نواز شریف کی اور بلے کی کیس لائیو چلاتی تھی، آپ اب خود فیصلہ کر دیا۔ تاہم بینچ میں 5 رکنی بینچ میں سے جسٹس اطہر منیلا نے لائیو سٹریمنگ کی درخواست کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس اطہر منیلا نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور سابق وزیر اعظم کو پیشی پر لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں، یعنی کہ ان کا حق ہے، سابق وزیر اعظم ہے اور پاپولر لیڈر ہیں۔ جسٹس اطہر منیلا کی جانب سے جاری ہونے والے اختلافی نوٹ میں ملک کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کیس اور ان کو دی جانے والی پھانسی کا بھی ذکر کیا گیا۔ جسٹس اطہر منیلا نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی وہ عام قیدی نہیں تھے، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھے۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف نیب اختیار کا غلط استعمال کرنا ہے۔ جسٹس اطہر منیلا کی جانب سے جاری کردہ اختلافی نوٹ 13 صفحات پر مشتمل ہے۔ اختلافی نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی بھی عام قیدی نہیں، سابق وزیر اعظم اور پاکستان کا ورلڈ کپ جیتنے والے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کئی ملین پیروکار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے حالیہ عام انتخابات کے نتائج میں اس کا ثبوت ہے۔ ایس او پیز کا نہ بنا ہونا کیس براہ راست نشر کرنے میں رکاوٹ نہیں، اس کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں اور نہ ہی اسے غیر معمولی ہے، لیکن شاید فیصلہ تو ہو گیا۔ بہرحال عمران خان عام قیدی نہیں، ایک اہم بات ہے۔ نیب ترامیم کیس کی لائیو دکھانا۔ دوسری طرف ناظرین، سابق صدر عارف علوی نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر نے کہا ہے کہ عمران خان کو ملک چھوڑنے کی آفر ہوئی، مگر انہوں نے یہ ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں پاکستان کی عوام میں جیوں گا، پاکستان میں مروں گا، پاکستان کی عوام کو دھوکہ دے کے نہیں جاؤں گا، آخری دم تک اس ملک کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا۔ فیصلہ آباد میں تقریب میں بات کرتے ہوئے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کو ڈیل کی آفر ہوئی، انہوں نے کہا شہر چھوڑ دو، تو اس پر عمران خان نے کہا ہر حال میں مر جاؤں گا لیکن اپنی عوام کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس کے لیے جیتا ہوں۔ عوام کا
جو سیاسی شعور پیدا ہوا ہے اس ملک کو ترقی کے راہ سے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کل جو لوگ عمران خان کو سزا دینے کی نیت کرتے ہیں اور سزا دینے کی کوشش کی ہے، چھوٹی سزائیں دی ہیں، ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا، اور عمران خان تاریخ کا ہیرو ہے، عوام کا ہیرو ہے۔ ناظرین یہ بات بتا دوں، صحافت پر ضیاء الحق سے بدترین دور ہے۔ مالکان کو کہا جاتا ہے اس بندے کو بلاؤ، اس کو نہ بلاؤ۔ ہم اس ملک کے اداروں سے پیار کرتے ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم محب وطن ہیں، اس ملک کے لیے جان مال سب کچھ قربان۔ خدا کے لیے کچھ لوگوں کی گمراہ کن پروپیگنڈے کے نیچے نہ آئیں، سچ بولنے والے کو بھی جینے دیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔